بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ حامد میر صاحب کے خلاف ٹویٹر پر ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے #arrest حامد میر، اور اب جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ٹویٹر پر نمبر 2 پر بھی ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، وہ بھی اردو میں ہے، اور وہ بھی حامد میر صاحب کے خلاف ہے کہ حامد میر کو گرفتار کرو۔ حامد میر کے خلاف یہ ٹرینڈ کیوں بنا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے علم میں آ چکا ہے کہ حامد میر صاحب نے ایک تقریر کی ہے اسد طور کے حق میں، اور اس میں انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی ایجنسیز کے خلاف وہ زبان استعمال کی ہے جو بہت سارے لوگوں کے خیال میں ایک صحافی کو زیب نہیں دیتی، اور وہ بھی بغیر ثبوت کے۔ یعنی صحافی جو ہے، ہم نے اپنے بڑے صحافیوں سے یہ سیکھا ہے، ہم نے حامد میر صاحب سے اور ان جیسے دیگر صحافیوں سے یہ سیکھا ہے کہ سٹوری کرتے ہوئے جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو آپ مبینہ کا لفظ استعمال کریں، آپ الزام کا لفظ استعمال کریں کہ ان پر یہ الزام ہے، یا اس صحافی نے ایک ایجنسی کے خلاف یہ الزام لگایا ہے، یا مبینہ طور پر ان کے اوپر یہ اٹیک کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے سینئر صحافیوں سے یہی سیکھا ہے کہ مبینہ کا لفظ استعمال کیا جائے یا الزام کا لفظ استعمال کیا جائے اور دوسری سائڈ کا موقف لیا جائے، اور جب تک یہ نہ ہو محتاط طریقے سے گفتگو کی جائے اور محتاط طریقے سے سٹوری فائل کی جائے۔ لیکن حامد میر صاحب نے احتیاط کا دامن چھوڑ کے انہوں نے وہ زبان استعمال کی جس میں باقاعدہ گالیاں بھی شامل تھیں، یعنی وہ لفظ میں دہرا بھی نہیں سکتا، آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ تو حامد میر صاحب نے یہ جو تقریر کی اور اس میں دھمکیاں بھی شامل تھیں، اور اس میں بندوقیں چھین کر حملہ آور ہونے کی دھمکی بھی شامل تھی۔ اب جب آپ اس طرح سے ایک صحافی کی سطح سے نیچے آ کر دھمکیاں دینا شروع کرتے ہیں تو پھر ایک ٹاپ ٹرینڈ بنتا ہے آپ کے خلاف۔ حامد میر صاحب نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، یہ ایک ڈیبیٹ ہے، کچھ لوگ ان کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں، کچھ لوگ ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن میرے لیے جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ کہ حامد میر صاحب کی اس تقریر اور اسد طور صاحب کے اس الزام کے بعد انٹرنیشنل جو لابیز ہیں اور انٹرنیشنل ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس سارے سچویشن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے لگی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے امریکہ نے ایک ٹویٹ کی، امریکی سفارت خانے کی طرف سے ٹویٹ کی گئی، یہ ٹویٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم ٹالریٹ نہیں کرتے کہ پاکستان میں صحافیوں پر حملہ ہو، یہ ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب امریکہ میں صحافیوں کی حفاظت کی صورتحال کیا ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں، اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ امریکہ میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو صحافیوں کے ساتھ امریکہ میں ہو رہا ہے اور جو امریکی ادارے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان میں ہونے والے واقعات کا شرح اشیر، پاکستان کے واقعات اس کا شرح اشیر بھی نہیں ہے، یعنی اس کا سکیل امریکہ میں بہت بڑا ہے، یہ میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں۔ لیکن پاکستان میں اس طرح کے ایک حملے کو امریکن اسٹیبلشمنٹ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے لگی، اور یہ ٹویٹ کی ہے امریکی سفارت خانے نے کہ جی پاکستان میں صحافی پہ حملے کو ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ تو ایک سوال ہے۔ لیکن اس کے جواب میں شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ ہم نے اس پر قانون سازی کی ہے، بالکل ٹالریٹ نہیں ہونا چاہیے، ہم بھی ٹالریٹ نہیں کرتے، لیکن یہ الزام حکومت پاکستان پر نہ لگایا جائے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی، ان کو بھی موقع مل گیا۔ وہ اب ایک ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی پاکستانی جو فلسطین میں انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے وہ اس طرح کی بات نہ کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور آپ ہمیں الزام لگا رہے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ اب یہ بیان اس اسرائیل کے وزیر خارجہ کا آیا ہے، ان کی ٹویٹ بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ وہ وزیر خارجہ ہیں، اس کنٹری کے وزیر خارجہ ہیں جنہوں نے ابھی فلسطین میں ایک ایسی عمارت کو اٹیک کیا جس میں انٹرنیشنل میڈیا کے دفاتر تھے، جس میں BBC کا دفتر تھا، الجزیرہ کا دفتر تھا، جس میں امریکی اداروں کے دفتر تھے، جس میں ABC کا دفتر تھا، تمام امریکی اداروں کے دفتر جس بلڈنگ میں واقع تھے اس بلڈنگ کو اٹیک کر کے مسمار کر دیا گیا، اس لیے کہ تاکہ وہاں سے جو ہے وہ صحافت نہ ہو سکے اور رپورٹنگ نہ ہو سکے اور وہاں سے سچ کو دکھایا نہ جا سکے، تھریٹ کیا گیا اداروں کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں صحافی غیر محتاط ہو کر اس طرح کی زبان اپنے اداروں کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل ایجنسیز اور اداروں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو نافذ کریں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلیں۔ میں آپ کو اس سے پہلے کہ امریکہ کے جو ادارے امریکہ میں صحافت کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی طرف آؤں، میں تھوڑی سی بات اس پر کرنا چاہتا ہوں کہ اسد طور صاحب ہمارے دوست ہیں، اسد طور صاحب کے ساتھ میں نے ٹریول کیا ہے، ان کے ساتھ ملاقاتیں رہتی ہیں، لیکن اسد طور صاحب کچھ عرصے سے یوٹیوب پر جو کر رہے تھے اسے جرنلزم کے دائرے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ میری ایک ہمبل اوپینین ہے، آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اور اس کی وجوہات، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ جرنلزم کرتے ہیں، یعنی آپ نیشنل میڈیا پہ جرنلزم کر رہے ہیں یا اخبار میں جرنلزم کر رہے ہیں، تو آپ بغیر ثبوت کے کسی شخص کو ٹرول نہیں کر سکتے، اس کی کردار کشی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے، نہ آپ کو ادارہ چھاپے گا نہ آپ کو ادارہ چلائے گا۔ یعنی اسد طور صاحب نے
پبلک ٹی وی کی ایک اینکر کے خلاف یا غالباً ہم نیوز کی ایک اینکر تھیں، بہرحال کسی فیمیل اینکر کے خلاف انہوں نے ایک پچھلے دنوں ایک پوری مہم چلائی، ان کی کردار کشی کی، ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا یا کچھ خاص افسران کا ہاتھ قرار دیا۔ اب اس کا کوئی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا اور وہ ان کی ٹرولنگ کرتے رہے، حالانکہ اگر وہ ان کی کردار کشی کرنا چاہتے تھے تو ان کے اوپر ثبوت ہونے چاہیے تھے جو کہ ان کو دکھائے جانے چاہیے تھے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے ان کے جو تیتروں کا معاملہ تھا اس پر انہوں نے خوب ولاگز کیے اور عمران خان کا نام ہی گیلا تیتر رکھ دیا۔ اچھا، عمران خان صاحب سے کچھ چیزوں پر ہو سکتا ہے مجھے بھی اختلاف ہو، یا جو تیتر والا جو نیریٹو یا معاملہ تھا ہو سکتا ہے مجھے بھی اختلاف ہو، لیکن آپ کسی شخص کو ٹرول کرنے کے لیے اس کا نام ہی گیلا تیتر رکھ دیں اور پھر کہیں کہ اگر آپ نے کیا تو پھر میں بتاؤں گا کہ آپ کو کون سپورٹ کرتا ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ آپ کے اکاؤنٹس کو کون ری ٹویٹ کرتا ہے، میں بتاؤں گا کہ آپ کو ویورشپ کہاں سے ملتی ہے۔ یہ دھمکیاں جرنلزم میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے کئی ایسی سٹوریز جو ہیں وہ اسد طور صاحب نے کی، اور پھر جب ان پہ اٹیک ہوا میں ان کی بات پر ڈاؤٹ کرنے کا حق رکھتا ہوں، اس بنیاد پر کہ جب ان پر حملہ ہوا ہے تو کوئی شخص جب آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے ISI کے میں فلاں افسر نے بھیجا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ جو اٹیک کرائے گا کیا وہ اتنا سٹوپڈ ہوگا کہ وہ آ کر نام بتائے گا کہ مجھے فلاں شخص نے بھیجا ہے؟ یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ کوئی شخص اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر ISI کو بدنام کرنے کے لیے اٹیک کر دے۔ اسلام آباد میں اور پاکستان میں بے شمار انٹرنیشنل ایجنسیز کے کارندے کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کر دیں، اور ہو سکتا ہے سر تو ٹھیک کہہ رہے ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات تو انویسٹیگیشن اور تحقیق کے بعد ہی پتہ چل سکتی ہے۔ تو آپ بغیر ثبوت کے کیسے ایک نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے حامد میر صاحب سے اور ان جیسے دیگر سینئر صحافیوں سے، کیونکہ جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مبینہ کا لفظ استعمال کریں، تو یہاں آپ مبینہ کا لفظ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں آپ یہ سکھاتے ہیں۔ کل آپ نے میری سٹوری دیکھی ہوگی جو میں نے کھوکھر برادران کے حوالے سے کی تھی، آپ وہ نکال کر میری ویڈیو دیکھ لیجئے، میں نے کھوکھر برادران کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ان پر الزام ہے، اور میں نے پھر بھی کہا کہ یہ مبینہ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ کل کی ہے، پرانی بات نہیں میں کر رہا۔ میں نے کل بھی کھوکھر برادران کے بارے میں حالانکہ کیا کچھ ہم نہیں جانتے، لیکن چونکہ عدالت سے ابھی تک ثابت نہیں ہوا تو میں یہی کہوں گا کہ مبینہ طور پر ان کے اوپر یہ الزام ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوبرز بعض دفعہ غیر محتاط ہو رہے ہیں، اور یوٹیوبرز جو ہیں وہ یوٹیوب کرتے ہوئے جرنلزم کے آداب کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بھی وہ خود کو صحافی کہلوانا چاہتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ یا تو آپ یوٹیوب پر بھی جو جرنلسٹک نارمز ہیں اس کو فالو کریں اور صحافی کہلوائیں، یا پھر اگر آپ ان نارمز کو فالو نہیں کر رہے جو جرنلسٹک نارم ہیں اور صرف آپ جو ہے وہ لوگوں کی ٹرولنگ کرنے کے لیے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، تو پھر آپ خود کو صحافی کی کیٹیگری میں شامل نہ کریں۔ یہ میری ہمبل سی اوپینین ہے۔ اب آپ آ جائیں کہ میں امریکہ کا ذکر کر رہا تھا کہ امریکہ نے کہا کہ جی پاکستان میں حملے برداشت نہیں کریں گے۔ اب آپ سن لیجئے، امریکہ کا ایک ادارہ ہے US پریس فریڈم ٹریکر، یہ ان کی ویب سائٹ ہے، انہوں نے ایک سٹوری چھاپی ہے اور یہ سٹوری کا لنک ہے، یہ اس کا ٹائٹل دیکھ لیں سٹوری کا۔ اس کو اگر آپ کھول کے پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2020 امریکہ میں صحافیوں پر 2020 میں 480 حملے ہوئے، امریکہ میں 2020 میں، پاکستان میں اتنے نہیں ہوئے۔ 117 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا۔ آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں 117 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا؟ 117 صحافیوں کو باقاعدہ، اور اس کے لیے ویریفائڈ کا لفظ لکھا ہوا ہے اس رپورٹ میں کہ یہ ویریفائڈ فگر ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان ویریفائڈ فگر سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ پھر لکھا جا رہا ہے کہ 200 واقعات میں صحافیوں اور صحافتی تنظیموں کو بلا واسطہ نشانہ بنایا گیا، کیمرے توڑنا، فنی آلات کو نقصان پہنچانا اور نیوز روم کو تباہ کرنا اس میں شامل ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ان میں ملوث افراد کا تعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تھا، ان میں زیادہ تر واقعات کا تعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تھا۔ یہ امریکہ کی صورتحال ہے۔ پھر امریکہ کا ہی ایک اور ادارہ ہے GJS، یہ ہاسٹائل انوائرمنٹ ٹریننگ اینڈ سپورٹ کا ادارہ ہے اور یہ فرسٹ ایڈ کی تربیت کرتا ہے۔ یہ GJS، ان کی ویب سائٹ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ان کی کچھ ٹریننگ کی تصویریں کہ یہ مختلف جو ہے وہ جرنلسٹوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں، اور یہ ٹریننگ ان جرنلسٹ کی کرتے ہیں جو وار زون میں کام کرتے ہیں، جو عراق اور افغانستان میں جیسے علاقوں میں رپورٹنگ کرتے ہیں، جو دھماکوں کی کوریج کرتے ہیں۔ ان کو سیفٹی ٹریننگ جاتی ہے کہ آپ نے رپورٹنگ کرتے ہوئے خود کو سیف کیسے بنانا ہے۔ تو یہ، اور اس کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور بانی ہیں
فرینک سمتھ وہ خود بھی ایسے علاقوں میں رپورٹنگ کرتے رہے اور اس کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے. اب یہ جو فرینک سمتھ ہیں یہ بتاتے ہیں, اور اس ادارے کی ایک رپورٹ ہے کہ 2020 میں صحافیوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو تربیتی پروگرامز ہیں امریکہ میں اس میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے. اور فرینک سمتھ نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ 2019 میں 122 رپورٹرز کو ٹریننگ دی گئی تھی, سیفٹی ٹریننگ, لیکن امریکہ میں 2020 میں 1996 افراد کو ٹریننگ دی گئی. اور یہ جو ٹریننگ ہے اب اس دوران 2020 میں دنیا میں کوئی نئی جنگ نہیں چھڑی تھی جہاں پہ امریکہ نے اپنے لوگوں کو بھجوانا تھا. یہ ٹریننگ امریکہ میں ہونے والے حملوں کی وجہ سے دی گئی کہ امریکہ میں صحافیوں پر حملے ہو رہے تھے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم یہ ٹریننگ عراق اور افغانستان یا لیبیا یا عرب ممالک میں جہاں پر جنگیں ہو رہی تھیں وہاں کے لیے دیا کرتے تھے, اور اب یہ صحافیوں کو جو گر ہیں اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے اپنے ہی ملک میں حملوں سے بچنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ امریکہ ہے, اور آج امریکہ یہ اعتراض کر رہا ہے, اور سٹیفن سیکر جو ہیں وہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں فواد چودھری صاحب سے کہ جی آپ کے ملک میں صحافیوں پر اور جو ہے وہ باقی لوگوں پر اٹیک ہوتے ہیں, وہ مسنگ پرسن ہو جاتے ہیں. یہ برطانیہ کے ایک صحافی سوال کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب سے. تو یہ موقع کیسے فراہم ہوا ہے, یہ موقع ان سب لوگوں کو کیسے ملا ہے؟ یہ موقع ایسے ہی افراد کی وجہ سے ملا ہے جو بغیر تصدیق کے اپنے ہی اداروں پر اتنے سخت الزام لگاتے ہیں اور ان پہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی بندوقیں چھینیں گے اور آپ کو کے اوپر اٹیک کریں گے. تو اس طرح کی دھمکیاں دینے والے صحافی جو ہیں ان کو میرا خیال ہے جرنلسٹک نارمز کا خیال رکھتے ہوئے, اور وہ چیزیں جو ہمیں انہوں نے سکھائی ہیں, جو بچوں کو سکھائی ہیں, جو جونیئرز کو سکھائی ہیں, اگر وہ خود اس کی پاسداری نہیں کریں گے تو باقی لوگ اس کی پاسداری کیسے کریں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم پن پوائنٹ کریں کہ کس ادارے نے حملہ کیا ہے, یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے, ان اداروں کی بھی جن پر الزام لگ رہا ہے, یعنی پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جن پر الزام لگ رہا ہے, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں تاکہ ان کا نام کلیئر ہو, پتہ چلے کہ یہ حملہ کرنے والے کون تھے. کیونکہ دیکھیے دوسری طرف کے دعوے بھی ہیں کہ جی جو 3 لوگ CCTV فوٹیج میں دیکھے جا رہے ہیں ان میں سے ایک اکثر اسد طور کے پاس آیا کرتے تھے. اب یہ دعویٰ ہو سکتا ہے کوئی غلط کر رہا ہو, لیکن یہ دعویٰ ہے. ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ اسد طور نے ان میں سے ایک شخص کو ریسیپشن پر جب فون کیا گیا تو اجازت دی سیکیورٹی گارڈز کو کہ انہیں اوپر آنے دیا جائے کہ ان کے جاننے والے ہیں. یہ ایک موقف یہ بھی ہے. تو یہ سارے موقف, دونوں طرف کے موقف کو جب کسی ایک فورم پر, عدالتی فورم پر یا کسی بھی حکومت کے بنائے گئے کمیشن کے فورم پر جب تک اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی تب تک اس طرح سے لاؤڈلی نہیں کہا جا سکتا کہ تم لوگ ہمارے گھروں میں مارتے ہو تو ہم تمہاری بندوقیں چھین کر تم پہ ماریں گے, یا اس طرح کی بات تب تک نہیں کہی جا سکتی کہ پھر ہم بتائیں گے تمہارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, پھر ہم بتائیں گے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے اتنے سینئر صحافی کو, حامد میر سے سینئر تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے نا ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں, تو اس جیسے سینئر صحافیوں کو سے ہم کیا سیکھیں گے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے. بہرحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ.